سوری حدیث موضوع اور غایہ، اور اسی طرح اس کے بعد حدیث، اثر، خبر، ان کے درمیان فرق، پھر مسند، 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 یہ، اور پھر اس طرح حافظ، اور اسی طرح حاکم، اور اسی طرح تیسرا کون سا تھا، ایک اور محدث تھا، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں، اب دیکھ الفصل الاول، پہلی فصل، خبر کی اقسام ہم تک پہنچنے کی اعتبار سے، یعنی جو خبر ہم تک پہنچی ہے نا، اس کے اعتبار سے اس میں دو بحثیں ہیں، یعنی یا تو وہ خبر کیا ہوگا، متواتر ہوگا، یا وہ خبر کیا ہوگا، آحاد کی شکل میں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو خبر ہم تک پہنچے گی نا، یا تو وہ متواتر خبر ہوگی یا وہ خبر آحاد ہوگی۔ متواتر کے اندر بھی قسمیں ہیں اور خبر آحاد کے اندر بھی قسمیں ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو اصل پر دو حدیث دو خبریں ہیں، یا تو وہ متواتر ہوگا یا آحاد۔ آحاد کے اندر یہ ساری کیٹیگریاں ہیں، مشہور ہے، اور اس طرح عزیز ہے، غریب ہے، اور باقی جتنی بھی قسم ہیں نا، صحیح ذاتی، صحیح غیری، حسن وغیرہ، یہ سارے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ دیکھیں المبحث الاول، پہلی بحث خبر کی اقسام ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، تو یہ ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں۔ فإن كان له طرق غیر مقصورة بعدد معین فهو المتواتر، یعنی اگر اس کی سند میں بہت زیادہ غیر معین تعداد میں ہو تو وہ کیا ہو، خبر متواتر ہے، یعنی کہ خبر متواتر میں جس میں ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہونا وہ کیا ہو، محال ہو، اور اس کی کم از کم زیادہ سے زیادہ کم از کم تعداد جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے، وہ ہے 10 راوی، اور یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی رائے کے مطابق وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، نمبر ایک آپ اس میں دیکھیں، فَإِن كَانَ لَهُ طُرُقٌ، اگر اس کی سند بہت زیادہ ہو، غیر معین تعداد میں ہو تو وہ خبر متواتر وہ ہے۔ نمبر دو، اگر اس کی سند محصور اور متعین تعداد میں ہو تو وہ کیا ہے، وہ آحاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ان دونوں میں سے ہر ایک کی کئی قسم ہیں اور تفاصیل ہیں، جس کو میں تفصیل سے دو بحثوں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، پہلی بحث خبر متواتر، آج ہم خبر متواتر کی تعریف پڑھیں گے، پھر خبر متواتر کا حکم پڑھیں گے، اور خبر متواتر کی دو قسمیں وہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، خبر متواتر کی تعریف، خبر متواتر کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً هو اسم فاعل مشتق من التواتر ای التتابع، تقول تواتر المطر ای تتابع نزوله، کیا مطلب؟ یعنی کہ لغت میں لفظ متواتر اس میں فاعل ہے، متواتر جو تواتر بمانے تتابع، لگاتار سے مشتق ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جیسے تواتر المطر، یعنی باشر، مسلسل اور لگاتار نازل ہوئی، تو اس کا معنی ہے تسلسل۔ تواتر کا معنی کیا ہے؟ تسلسل اور لگاتار۔ تو چونکہ اس میں راوی بھی تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسری تیسری تیسرا چوتھا پانچویں سے وغیرہ وغیرہ، اور تسلسل ہوتا ہے اور تعداد بھی ہوتی ہے اس طرح، تو اس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، بے میں آپ اصطلاحی معنی تواتر کے دیکھیں، ما رواہ عن عدد کثیر، ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواتؤہم علی الکذب، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ حدیث جسے ایک بہت بڑی جماعت روایت کرے کہ عادت اتنی بڑی تعداد کی جھوٹ پر متفق ہو، جمع ہونے کو محال جانے، یا جس کو اتنی کثیر تعداد روایت کرے جس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو۔ یعنی کہ مثال کے طور پر دیکھو، اس کو ہم اسی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں نا، کہ اگر کسی ایک آدمی نے ہمارے اندر معاشرے کے اندر کوئی ایک بندہ ایک بات کہہ دینا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی گنجائش ہے، شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول رہا ہو۔ لیکن اگر وہ بندے تعداد میں 10 ہو، 20 ہو، 30 ہو، 40، 50، 100 تک وغیرہ وغیرہ ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے نا، 10 تو جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، 20 30 تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تواتر میں اتنی تعداد ہو راویوں کی کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً اس کو وہ کیا کہیں، ناممکن سمجھے، اور کم از کم تعداد اس کی کیا ہے، 10 سے زیادہ ہو سکتی ہے، 80 70 100 تک بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہے جی،
آواز آپ کی نہیں ہے، وہ تیز بولو. مثالیں آ رہی ہے نا، آپ صبر کریں، اتنی چیز مثالوں کی آ رہی ہے. آپ تھوڑا مائک کو صحیح کریں نا، آپ سب کو آواز آ رہی اس طرح آ رہی، اس شور سے یا صرف مجھے آ رہی؟ اچھا جی. ہاں توا. آپ کی آواز میں نہیں سن رہا، آپ اب مائک صحیح کرو یا جو بھی ہونا پھر میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے. اچھا، شرح التعریف. تعریف کا معنی کیا ہے؟ یعنی متواتر وہ حدیث یا خبر ہے جس کی سند کی تمام طبقوں میں سے ہر طبقہ میں اتنی زیادہ راوی نقل کرے کہ عقل عادتاً فیصلہ کر دے کہ ان راویوں کا اس حدیث کی گڑنے پر اتفاق کر لینا محال ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی اتنے راویوں نے ہر طبقہ میں اس کو روایت کیا ہو کہ عقل اس پر مجبور ہو جائے اور یہ فیصلہ نہ کر بیٹھے عقل کہ ان کو کیا ہے، انہوں نے کسی جھوٹ پر، یہ لوگ اس طرح جو ہے نا جھوٹ پر جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں نے مثال دی نا، آپ کے پاس ایک خبر آ گئی اور وہ خبر دینے والے افراد کتنے تھے؟ 10 20 یا 30 افراد تھے. تو اگر ایک بندہ آپ کے پاس خبر لے کے آئے نا کہ فلاں جگہ پر میں نے یہ چیز دیکھی یا اس طرح کوئی واقعہ ہوا کو بیان کر رہا ہو اور وہ بندہ ایک ہو، تو وہاں پر اس چیز کی گنجائش ہے، وہاں پر اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہو. لیکن جب تعداد 10 20 30 تک ہونا تو وہاں پر وہ جو گنجائش ہوتی ہے نا جھوٹ بولنے کی، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر متواتر کی جو، ہاں یہ تو متواتر کی کیا ہو گئی ہے، وہ تعریف ہو، یعنی تعریف کی مزید وضاحت بھی ہو گئی. صحیح ہے. اب آگے اگر ہم دیکھیں نا تو اس کی جو قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہے. ایک متواتر لفظی ہوتا ہے اور ایک متواتر معنوی ہوتا ہے. متواتر لفظی وہ ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ سیم ہو. مثال، جو حدیث ایک راوی نے روایت کی ہوئی، وہ الفاظ جو دوسری نے روایت کی، وہی الفاظ جو تیسری نے روایت کی، وہی الفاظ جو چوتھی نے روایت کی، وہی الفاظ جو 20 15 20 راوی جو روایت کی، وہ الفاظ سیم ٹو سیم ہو تو اس کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور متواتر معنوی اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے الفاظ تو سیم نہ ہو لیکن اس کا معنی مفہوم وہ سیم ہوتا ہو. معنی اور مفہوم کیا ہو؟ وہ سیم ہو. یاد ہو اگر آپ کو، میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال بھی دیا تھا، اور اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ایک بندہ کہتا نا کہ زید نے 20 گائے وہ خیرات صدقہ کر دی. دوسرے بندے نے کہا کہ نہیں، زید نے 20 بکریاں وہ صدقہ کی. تیسرا کہتا ہے کہ نہیں، زید نے بلکہ 20 بکریاں بلکہ 20 بین سے وہ خیرات صدقہ کر دی. چوتھا کہتا ہے کہ نہیں، بین سے نہیں تھی بلکہ 20 کیا تھی؟ دمبے تھی. اب یہاں دیکھو الفاظ تو مختلف ہے لیکن معنی ان سب کا ایک ہے کہ نہیں؟ 20 میں ساروں کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے نا؟ اتفاق. تو 20 میں سارے متفق ہے لیکن صرف اتنی سی اختلاف ہے کہ کوئی 20 بکریاں، کوئی 20 گائے، کوئی 20 بھینس، کوئی 20